کرنے کے لیے ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر اسلم جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت کے لیے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین سامعین، خصوصاً امیر طریقہ اصلاح امت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب زید شرفہ اور تحریک اصلاح امت کے جملہ اراکین اور ممبران اور کارکن اور جملہ حاضرین علماء اکرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اس انتہائی مبارک اور پیاری محفل کے اندر شریک ہیں جو کہ ضیافت میلاد کے نام سے موسوم ہے اور حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصالہ ثواب میں منعقد ہے۔ اور یہ جو محفل ہے انتہائی انوکھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ضیافت میلاد، تو حقیقت چیز ہے کہ حقیقت بات ہے اور اصل بات ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہو وہ مبارک ہی ہوتی ہے اور برکت والی ہی ہوتی ہے۔ نعت خوانی ہو، نظم کے انداز میں ہو، نثر کے انداز میں ہو، تلاوت کی صورت میں ہو، جس طرح بھی کوئی بھی کام کر کے اس کے نسبت حضور کے ساتھ کی جائے تو بابرکت اور عظمت والا کام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب نے ضیافت میلاد کے نام سے پروگرام موسوم کیا اور حضور کے آمد کی خوشی کے اندر کھانے کا اہتمام کیا اور اس کے اندر علماء کرام کو مدعو کیا، تو یقیناً یہ ایک انوکھا انداز بھی ہے اور جو ہے وہ اچھا بھی ہے اور ایک اچھی اور نئی روایت بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یقیناً آپ کے اس پروگرام کے بعد قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، تو آپ کا وصال جو ہے وہ اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے، اور آپ نے زندگی کے اندر جو دین کا درد دیا ہے، عشق رسول دیا ہے، عشق رسول کا ایک درد دیا ہے، وہ یقیناً آپ کا انداز تھا اور آپ کا حصہ تھا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، اچانک ہی یہ خبر سنی، تو میرے خیال میں ہر سنی نے یہ اچانک جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ صدمہ محسوس کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ ٹپکے۔ اتنا عظیم مجاہد جب وہ اٹھے تو امیر المجاہدین کے لفظ لگتا تھا کہ شاید امیر المجاہدین کا لفظ جو ہے یہ کوئی اطلاقی اور اصطلاحی مفہوم بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن جب یہ جنازہ ہوا پھر پتہ چلا کہ یہ واقعتاً امیر المجاہدین تھے۔ آپ کے کارکنان جو ہیں انہوں نے جو ہے ہر محاذ پر جو ہے واقعتاً مجاہدانہ کام کیے ہیں اور ایک آپ نے بیداری دی ہے۔ اور پھر یہ جو آپ کے حصہ میں عزت آئی کہ کوئی مذہبی جماعت، امیر اس کا امیر، کارکن، مذہبی کوئی بھی حلقہ ہو، اس نے ضرور اظہار افسوس کیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ان ساری جہتوں پر جو اہل سنت کے معتقدات اور مسلمات ہیں، آپ نے بیک وقت ہر جہت سے ان کا تحفظ کیا ہے۔ اس لحاظ سے جو جماعتیں دوسرے مسالک والے ہیں، ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں یا ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں، ناموس اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ہر لحاظ سے انہوں نے بھی یوں سمجھا تھا کہ جو ہمارا کام تھا وہ بھی علامہ خادم حسین رضوی کر رہے تھے اور جو ہے وہ لاشعوری طور پر ہمارا کام ہو رہا تھا۔ آپ جب اٹھے تو سب کا کام جو تھا ایک لحاظ سے جو ہے اس کے اندر خلا جو ہے وہ ضرور آیا ہے۔ الحمدللہ
آپ نے جو کام کیے اس حوالے سے جو جذبہ امت مسلمہ کو ملا، اہل سنت کو ملا، ایک جو ہے وہ دین کا درد ملا، وہ یقیناً جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ اور ان کی ہر بات کے اندر جو آخرت کی بات ہوتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں اتنا تو کہیں کہ، اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اتنا تو ہو کہ کوئی ایک ایسا عمل ہو جو اللہ رب العزت کہے کہ یہ کام میرے لیے کیا ہے، باقی سارے کام دنیا داری کے لیے ہم کرتے ہیں، کوئی ایک کام ایسا ہو کہ جس کے بارے میں ہم کہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ قبول ہو، اللہ کہے کہ یہ کام واقعتاً میرے لیے کر کے آیا ہے۔ ایسا کام یقیناً آپ تمام احباب علماء ہیں، اور علماء ہی کا یہ جو ہے وہ محفل ہے، پروگرام ہے، تو یہ ہمیں جہاں دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں ضرور اس انداز سے جھنجھوڑا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض منصب یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچانا ہے، خود کچھ کریں نہ کریں دوسروں تک پہنچائیں تو ہم بڑی ذمہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جب ہم دوسروں کو بتائیں تو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم پہلے خود کریں۔ تو آپ نے جو ہے خود کر کے دکھایا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے یہ محفل جو سجی ضیافت میلاد کے نام سے، تو اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور علامہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور جو انہوں نے مشن چھوڑا ہے اللہ رب العزت اس مشن کی تکمیل کا اسباب پیرا فرمائے، اور ہمیں بھی اس طرح کا درد دین عطا فرمائے اور عشق رسول کا درد عطا فرمائے۔ آمین آخر دعوانا۔